سورۃ الروم کا مرکزی مضمون ہے کہ اگر تم دعوی توحید پر پختہ رہے تو میری مدد تمہیں حاصل ہوگی اور میں تمہیں فتح سے ہمکنار کروں گا۔ سورۃ الروم کی ابتدائی 16 آیتیں اس کی تشریح اور تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 17 جو ہے اس کا تعلق سورت کی ابتدا سے ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں کامیابیاں دوں گا، تمہیں فتح حاصل ہوگی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم توحید پر کاربند رہو اور ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کو پاک سمجھو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ یہ ہم صفحہ نمبر 526 پہ آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 17 ہے جی۔ فسبحان اللہ اے سبحو سبحانن، اللہ کی پاکی بیان کرو ہر قسم کے عیبوں سے، ہر قسم کے نقائص سے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے مبرہ ہے، مجبوریوں سے، معذوریوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، شریکوں سے، اس کی ذات کی پاکی بیان کرو کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک اس وجہ سے ہم تمہیں فتح دیں گے، اس مسئلے کی وجہ سے ہم تمہاری مدد کریں گے، اس اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ کئی جگہوں پہ اللہ نے
اس کو بیان کیا سبحانہ و تعالی اما یشرکون. یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہا پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ کس سے؟ ان کے شریک بتانے سے. سبحانہ و تعالی اما سبحان ربک رب العزت اما یصفون. پاک ہے تیرا رب ان باتوں سے جو مشرک اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ فلاں مددگار ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے. مشرک اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا. یہ جتنی باتیں مشرکین بیان کرتے ہیں اللہ ان باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اس آیت کا تعلق سورت کی ابتدا سے ہے. میں تمہیں فتح دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر شرک کی بیماری نہیں. شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو اور میری توحید پر کاربند ہو جاؤ. دیکھیں یہ جگہ جگہ اللہ کی پاکیزگی کا ہم ذکر کرتے ہیں. نماز ساری دیکھ لیں سبحانک اللہ، پھر آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. پھر آپ سجدے میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک. تو یہ جگہ جگہ اللہ کی پاکیزگی کا قرآن ذکر کرتا ہے. پھر ہم عام اپنی بول چال میں بولتے رہتے ہیں کہ یہ قالین جو ہے یہ پاک ہے، یہ کپڑا پاک ہے، یہ دری پاک، یہ زمین پاک ہے. پھر ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ صحابہ پاک ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نبی. ہم تو آپ اپنے آقا کے ساتھ کبھی کبھی علماء ذکر کرتے ہیں نبی پاک، بولتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ان سب کی پاکیزگی کا معیار ایک سا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں جب ہم بول رہے ہیں اللہ پاک ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، تو وہ اسی طرح پاک ہے جس طرح دری پاک ہوتی، یا اس پاکی کا معیار وہی ہے جو زمین پاک ہے، چادر پاک ہے، یا صحابہ پاک ہیں، یا نبی پاک ہیں؟ نہیں. ہر ایک کی پاکی کا معیار الگ ہے. جب وہ بولیں گے تو اس کا مفہوم الگ ہوگا. جب ہم بولیں گے نا یہ زمین پاک ہے، یہ قالین پاک ہے، یہ دری پاک ہے، یہ چادر پاک ہے، تو اس کا معنی ہوگا یہ نجاستوں سے پاک ہے، پلیدیوں سے پاک. میرا کپڑا پاک ہے، اس پر کوئی نجاست نہیں ہے، پلیدی نہیں ہے. اور جب ہم بولیں گے نا صحابہ پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا صحابہ تنقید سے، ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی امام پہ بھی ہو سکتی ہے، فقیہ پہ بھی ہو سکتی ہے، مفتی پہ بھی ہو سکتی ہے، مفسر پہ، محدث پہ، خطیب پہ، حافظ پہ، قاری پہ، استاد پہ، مرشد پہ، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال میں بحث کریں.
ہم یہ قرید لگاتے رہے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابیت کا درجہ جو ہے نا، یہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا، جد و جہد سے، کوشش سے نہیں ملتا۔ اگر آج لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، اس میں میری محنت ہے، محنت کی ہے، پڑھا ہے، قرآن حفظ کیا ہے تو محنت کی ہے، قرات پڑھی ہے تو محنت کی ہے، مفتی بنا ہے تو محنت کی ہے، ہر مرتبہ ملتا ہے محنت سے، عمل سے، کوشش سے، سعی سے۔ صحابیت کا جو درجہ ہے نا، وہ محنت اور اعمال سے نہیں ملتا، نگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ بس جس پر میرے نبی نے نگاہ ڈالی، اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس کا ایمان پر انتقال ہو گیا، وہ صحابی، اسے صحابیت کا درجہ حاصل۔ تو صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا، کوشش سے نہیں ملتا، یہ ملتا ہے عطا الہی۔ کون فضل کر رہا ہے؟ اللہ عطا کر رہا ہے، اسے ایمان کی توفیق دے دی، میرے نبی کے قدموں میں لایا، اس نے میرے نبی کو دیکھا یا میرے نبی نے اسے دیکھا، پھر ایمان پر اس کی موت واقعہ ہوئی۔ تو جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں، تو پھر ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ بس کہ پہلے اچھے عمل کرتے تھے، انہیں صحابیت کا درجہ مل گیا، بعد میں ان کے عمل اچھے نہ رہے، انا للہ و اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، ان کے بارے میں خیانت کی بات کرتا ہے، کنبہ پروری کی بات کرتا ہے کہ وہ کنبہ پرور تھے، بیت المال میں خیانت کرتے تھے، ممبروں پہ دوسروں کو گالیاں نکالتے تھے، وہ دراصل صحابہ پہ تنقید نہیں کرتا، وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے کہ میرے نبی کی تربیت ناقص تھی علیاذ باللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کی تربیت اعلیٰ تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ، یہ میرے نبی کا منصب ہے، تزکیہ قلوب، تزکیہ باطن۔ اگر کوئی ذمہ دار یہاں بیٹھا ہے تو ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ وہ ذمہ دار کرتا ہے۔ کب؟ بی ڈالنے سے پہلے اس میں جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس زمین میں جو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ دار ان کو کیا کرتا ہے؟ اکھاڑ ہٹا دیتا ہے۔ جو چیز فصل کے اگنے میں رکاوٹ ہے، ذمہ دار اپنی زمین میں چکر لگا کے اس کو ہٹاتا ہے، اسے کہتے ہیں تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ کرنا۔ میرے نبی نے تزکیہ کیا تھا دلوں کا۔ کیا مطلب؟ شرک والی بیماری، حسد والی بیماری، منافقت والا کانٹا، میرے نبی نے ان سارے کانٹوں کو ان کے دلوں سے باہر نکال دیا، اور اگر نہیں نکالا تو پھر میرے نبی نے صحیح تزکیہ نہیں کیا۔ اور ہم اس سوچ کو بھی کفر سمجھتے، یہ سوچ بھی کفری ہے کہ آپ کی تربیت میں کمی تھی، تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اسے چھوڑیے، جب میرے نبی نے یہ جماعت تیار کر لی تو اللہ کہتے ہیں میں نے خود ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب کلاس پڑھائی گئی نا تو
کلاس جتنی اعلیٰ ہوتی ہے نا، ممتحن بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب پرائمری کلاس کا جو امتحان لینے والا ہے اس سطح کا معلم ہے، مڈل کا، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، اس سطح کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنی کلاس اوپر چلی جاتی ہے ممتحن بھی اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی صحابہ کی جو جماعت تھی نا یہ اتنی اعلیٰ تھی، امتحان لینے کے لیے بھی مجھے خود اترنا پڑا۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان کا میں نہ آپ کر لیں، پرکھنا، امتحان لینا، پرکھنا۔ مولا کس چیز کا امتحان لیا تھا؟ ہاتھوں کا کتنا پکڑ سکتی ہیں، پاؤں کا کتنا بھاگ سکتی ہیں، آنکھوں کا کتنا دیکھ سکتی ہیں، کانوں کا کتنا سن سکتی ہیں، زبان کا کتنا بول سکتی ہیں۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، ان چیزوں کا امتحان تو اور لوگ بھی لے سکتے ہیں، میں نے تو اس جگہ کا امتحان لیا تھا جہاں تیری نظر بھی نہیں پہنچتی ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم، قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان میں تقوی کتنا ہے، میرا ڈر کتنا ہے، میرا خوف کتنا ہے، ان کے دلوں میں میرا ڈیرا کتنا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے نتیجے کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اللہ نے اس پر انعام کا اعلان کیا، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ہم نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی۔ رضا کی سند دی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار دوہرا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھے۔ آج بڑے پروپگنڈے ہیں، لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، کتابیں دکھا کے، تاریخ دکھا کے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے صحابہ سے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، آپ کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں۔ جتنے اس وقت عالم ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اسکالر ہیں، انجینئر ہیں، جتنے بھی ہیں، انہاں دے فیصلے حالے ہونے نے، میرا بھی ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ جن پر تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں، تو ان کے خلاف بولتا پھرتا ہے۔ اللہ کے بندے تو اپنی فکر کر، تیرے ساتھ کیا بننا ہے، میں اپنی فکر کروں میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ تو بول رہا ہے معاویہ کے متعلق، عمر ابن العاص کے متعلق، مغیرہ بن شعبہ کے متعلق، حضرت طلحہ کے متعلق، حضرت زبیر کے متعلق، انا للہ انا، ان کے فیصلے تو رب نے کر دیے ہیں۔ کلن وعد اللہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر، اور وہ وعدوں میں سچا ہے۔ کسی کی تنقید کرنے سے رب نے معاویہ کو جنت کے دروازے پہ نہیں روکنا، بھائی معاویہ رک جا، پاکستان دا فلانا مولوی تیرے متعلق آکھدا سی، ذرا جواب دے۔ تیرے کہنے سے کسی نے معاویہ کو نہیں روکنا، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں روکنا، کسی نے حسنین کریمین کو نہیں روکنا۔ یہ سب صحابیت کے درجے پر فائز ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنی رضا کی سند دے رکھی۔ یہ بہت اونچے لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے نوجوان طبقے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ان کے ذہنوں میں کیوں بدظنی بٹھا دی گئی ہے، کھبا دی گئی ہے صحابہ کے متعلق۔ میں بار بار اسی لیے ذکر کرتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں طالب علم بھی ہیں، شہری لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو پکے نمازی نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں پڑھی، کسی کے چہرے پہ سنت رسول ہے، کسی کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔
آپ میں صالح لوگ بھی ہیں، غیر صالح لوگ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ، سب سے زیادہ گناہگار تو میں خود ہوں، لیکن سچی بات کیجئے، کیا آپ کی یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی، نہیں ہے خواہش آپ کی، ہر امتی کی یہ خواہش نہیں ہے، یا اللہ خواب میں ہی دکھا دے، ان کا چہرہ پر انوار کیسا تھا خواب میں دکھا، خواب میں پھر وہ کوئی بات کرے ہم سے، اور جس کو زیارت ہو جائے، خوش نصیب بندے کو صبح کے ٹائم اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوئی ہے، میں نے آقا کو دیکھا ہے، خواب میں آقا کو دیکھ لینا، اس پہ اتنا فخر کرتے ہو اور تنقید ان لوگوں پہ کر رہے ہو جنہوں نے جیتے جاگتے آقا کو دیکھا، سلام کیے، معانقے کیے، سواریوں پہ پیچھے بیٹھے اور ایک دسترخوان پہ مل کے اپنے آقا کے ساتھ کھانا کھاتے رہے، ان پہ تنقید کرتے پھرتے ہو، ان کی غلطیاں گنواتے پھرتے ہو، ان کے متعلق بدظن ہو رہے ہو۔ خوف خدا کرو یار، اللہ سے ڈرو۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد ان جیسے عظیم لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں۔ ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ان کو یہ درجہ عمل کی وجہ سے نہیں ملا، نہیں ملا عمل کی وجہ سے یہ درجہ، انہیں یہ درجہ ملا ہے نگاہ مصطفیٰ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد آقا کی نگاہ پڑ گئی، انہیں اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا، نہیں تولنا صحابہ کو اعمال کے ترازو پر، صحابہ کو جب بھی تولنا ہے تو نسبت کے ترازو پہ تول۔ نہیں سمجھے ہو تو تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں، ان کو اس ترازو پہ نہیں تولنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں، روزے کتنے رکھے تھے، تہجد کتنی پڑھی تھی، جہاد کتنا کیا تھا، خیرات کتنی کی تھی، زکوٰۃ کتنی دی تھی، روزے کتنے رکھے تھے، اس ترازو پہ انہیں نہیں تولنا، نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے، یار کس کے تھے، یہ نسبت کا ترازو۔ سمجھ نہیں آئی تو اور واضح کر دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عمل کے ترازو پہ تولنا ہے کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھی، ہم نے آقا کو اس ترازو پہ تولنا ہے، انہوں نے تہجد کتنی پڑھی تھی، انہوں نے فرض نماز پڑھی 12 سال، معراج والی رات میں نماز فرض ہوئی، 1 سال کے بعد ہجرت ہو گئی، 10 سال مدینے کے، 11 یا 12 سال ہو فرضی نماز۔ آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن نے فرض نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے، تعداد تو آپ کی بڑھ گئی، آپ کی 40 سال کی نمازیں، آقا کی 12 سال کی نمازیں، اس ترازو پہ تولنا ہے کہ آپ کی نمازیں 12 سال کی ہیں اور میری نمازیں 40 سال کی ہیں، اس ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ محبوب کس کا ہے، نبی کس کا ہے، ایلچی کس کا ہے، قاصد کس کا ہے، پیغمبر کس کا ہے، اس ترازو پہ جب تولیں گے نا تو یہ میری بات آپ غور سے سنیں، ساری امت کی نمازیں، ساری امت کی نمازیں مل کر بھی میرے آقا کی سجدے میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ نسبت کے ترازو پہ، عمل کے ترازو پہ نہیں۔ صحابہ کو بھی عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے، یار کس کے ہیں۔ غالباً اسی لیے کہا گیا، خدا کی قسم جب یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا ہم حیران ہو جاتے ہیں، اتنا فرق، مولا اتنا فرق، قطرے کو دریا سے جو تعلق ہے اس سے بھی زیادہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو
اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. کتنی ہوتی ہے؟ چلو آدھ کلو کر لو، چلو 1 کلو جو کر لو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. اور بعد میں آنے والے میری امت کے لوگ، یہ بعد میں آنے والے جو امت کے لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ میں ہوں، صرف میں ہوں، آپ ہیں. بعد میں آنے والے لوگوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، جی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، عینی، ابن کثیر، ابن جریر، یہ سارے مفسرین، محدثین، مجتہدین، یہ سارے علماء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، یہ بڑے بڑے لوگ، شب زندہ دار، تہجد گزار. بعد میں آنے والی امت کا میرا کوئی فرد اود پہاڑ جتنا سونا. اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ 16 کلومیٹر میں ہے غالباً، 16 کلومیٹر میں ہے اود پہاڑ. اود پہاڑ جتنا سونا. اور صحابی آدھ کلو جو، 1 کلو جو وہ خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی اخلاص کے ساتھ اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے. اس کا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی 1 مٹھ جو کا مقابلہ نہیں. کیوں؟ نسبت کے ترازو پہ تولنا. عمل تو اس کا یہ ہے کہ آدھ کلو جو ہے، مٹھ جو ہے، عمل تو یہ ہے. اس کا اجر کیوں زیادہ ہے؟ وہ نسبت کی وجہ سے کہ وہ دوست کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں. وہ ساتھی کس کے ہیں؟ میرے آقا کے. تو جب ہم بولیں گے نا صحابہ پاک ہیں، تو مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے. اور جب ہم بولیں گے نبی پاک ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا نبی گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان سے گناہ کا صدور ناممکن ہے. صحابہ سے ممکن ہے. بس فرق ایک سمجھ لو، اگر آپ کو یہ نفیس فرق سمجھ آ جائے، نبیوں سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، صحابہ سے ممکن ہے. ممکن ہے غلطی ہو جائے، ممکن ہے کوئی قصور ہو جائے، ہوئے بھی صحیح. لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرے پیغمبر یہ تیرے یار ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، قصور ہو سکتی ہیں، لیکن ہوئے جو تیرے یار، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دوں. اللہ نے ان کو معاف کر. بدریوں کے متعلق تو کہا بدلت سیئاتکم حسنات، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں. نبی سے ممکن ہی نہیں. نبی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ نبی کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہے. نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، بچپن میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا. اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے نبی، بچاتا ہے اپنے نبی کو. تو جب بولیں گے نبی پاک ہیں، تو مطلب کیا ہوگا؟ نبی گناہوں سے پاک. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ زمین پاک ہے پلیدیوں سے، صحابہ پاک ہیں تنقید سے، نبی پاک ہیں گناہوں سے. اگلی بات کا جواب آپ نے دینا ہے، اللہ پاک ہے. ہر ایک کی پاکی کا معیار کیا ہے؟ الگ. فسبحان اللہ. پاکی بولو اللہ کی، ہی نہ تم سون وہی نہ تصبحون، جب تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو. شام کے وقت بھی اس کی تسبیح پڑھو، صبح کی وقت بھی اس کی تسبیح پڑھو. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی پاکی بیان کرو
جس وقت تم شام کرو، جس وقت تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر قسم کی حمد، تعریف، اوصاف، خوبیاں اور کمالات اسی کے لیے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ میں نے آج جمعے پہ بھی کہا کچھ اوصاف تو بندوں میں بھی پائے جاتے ہیں، انبیاء میں، فرشتوں میں، صحابہ میں۔ تو بڑی آسان سا جواب دے دیتا ہوں، جو مخلوق میں اوصاف پائے جاتے ہیں، مخلوق میں اوصاف رکھنے والا کون ہے؟ تو پھر تمام خوبیاں کس کی ہوئیں؟ ایک بہت خوبصورت صوفہ ہے، بیڈ ہے، یا کسی نے بڑی خوبصورت ٹائل لگائی ہے مستری نے، اور آپ اس ٹائل کی تعریف کرتے ہیں اور اس بیڈ کی تعریف کرتے ہیں، تو دراصل وہ تعریف کس کی ہوتی؟ کاریگر کی، جس نے وہ بنایا۔ تو مخلوق میں بھی اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے نا، تو دراصل وہ بھی کمال کس کا ہے؟ اور ہمارے حضرت نے تو پھر معنی عجیب کر دیا، وَلَهُ الْحَمْدُ، صفات کارسازی، صفات الوہیت، صفات معبودیت، معبود والی صفتیں، الہ والی صفتیں صرف اور صرف اسی کے لیے ہیں۔ اب اشکال ہی ختم ہو گیا، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں، کاریگر والی صفتیں کاریگر میں، باب والی صفتیں باب میں، استاد والی صفتیں استاد میں۔ اب کوئی اشکال ہی نہ رہا، ہم نے مانا کر دیا تمام صفات الوہیت اسی کے لیے ہیں۔ اور صفات الوہیت کیا ہے؟ آپ بتا دیں۔ خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، مختار کل ہونا، سجدوں کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا۔ بولو بولو، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو میری صفتیں ہیں نا، میری، یہ نہ کسی نبی میں ماننی ہے، نہ کسی ولی میں ماننی ہے، نہ کسی فرشتے میں ماننی ہے، یہ صفتیں ماننی ہیں تو صرف مجھ ہی میں ماننی۔ میں نے آپ کو یہاں دو چیزیں آ گئیں، فسبحان اللہ تسبیح، وَلَهُ الْحَمْدُ تحمید، وَلَهُ الْحَمْدُ تحمید، تسبیح اور تحمید۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا، بڑی اس پر لمبی چوڑی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، میں بالکل آسان سی بات کرتا ہوں ان دونوں پر، تسبیح اور تحمید۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، دو کلمے ہیں نا، بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ تو جب کلمے رحمان کو پیارے ہیں تو ان کلموں کا کہنے والا بھی تو رحمان کو پیارا ہوگا نا۔ کلمے جو پیارے ہیں تو ادا کرنے والا بھی پیارا ہوگا۔ زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بڑی وزنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے، ان میں جو سبحان والا کلمہ ہے اسے 2 مرتبہ دہرایا، حمد والے کو 1 مرتبہ دہرایا۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے 2 مرتبہ دہرایا۔ کیوں؟ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جٹکی انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ سبحان کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ سبحان کسے کہتے ہیں؟ نہیں، نا نا نا، کیا اس کا وزیر کوئی نہیں، یہ سبحان ہے، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کی بیوی کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا کنبہ کوئی نہیں،
اس کا قبیلہ کوئی نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اس پر موت نہیں ہے، وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، یہ ہے سبحان نہیں 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 نہیں۔ اور حمد کیا ہے، کیا مطلب؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ عالم الغیب ہے، یہ ہے حمد۔ تو یہ آسان ہے، ذرا یہ آسان ہے نا، حمد آسان ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر ہے، یہ آسان ہے۔ آپ بیان کرتے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی تانا نہیں لگائے گا، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اس لیے اس حدیث میں الحمدللہ کو ایک مرتبہ ذکر کیا، سبحان ذرا اوکھا ہے، یہ نہیں تھوڑا سا مشکل تھا نا، نہیں اس کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اس کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اس کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل تھا، اس میں شرک کی نفی ہو رہی تھی، اس لیے اس حدیث میں اس کو 2 مرتبہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وعشیًا، اور پچھلے پہر اس کی پاکی بولو، وحین تظہرون، اور جب دوپہر کرو تو اس وقت بھی اس کی پاکی بولو۔ صحابہ میں جو بڑے درجے کے مفسر ہیں وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں یہاں سبحان اور حمد سے مراد نماز ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو سبحان کا لفظ بولا، حمد کا لفظ بولا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز، اس کا ثبوت ہے اس آیت میں، 5 وقت کی نماز کا ثبوت ہے اس آیت میں۔ ہینا تمسون، جب تم شام کرو، مغرب اور عشاء۔ وہینا تصبحون، جب تم صبح کرو، فجر کی نماز۔ عشیًا، پچھلے ٹائم، عصر کی نماز۔ وہینا تظہرون، اور جب تم دوپہر کرتے ہو، ظہر کی نماز۔ تو 5 وقت کی نمازوں کے اوقات یہاں ذکر کی، اور یہاں سبحان اور حمد کا لفظ بول کے 5 وقتوں میں اسے محدود کیے۔ اگر کوئی کہے یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری نماز ہی اللہ کی تسبیح اور ساری نماز اللہ کی تحمید پر مشتمل، اللہ ہی کا ذکر ہو رہا۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نماز کہاں سے شروع کرتے ہو؟ سبحانک اللہم تو شروع کر دے ہو، کہاں سے شروع کرتے؟ اللہ اکبر۔ ختم کہاں کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کی، اور ختم بھی کس کے نام پہ ہو رہی ہے؟ اللہ۔ درمیان میں کیا ہے؟ ساری تحمید ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر رکوع میں آپ چلے گئے، آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ ربنا لک الحمد۔ پھر آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی۔ پھر آپ تحیات میں بیٹھے تو آپ شروع ہو گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی باتیں بھی اللہ کے لیے، میری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے، اور میری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے۔ سارا اللہ ہی کا ذکر۔ وہ جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تو دعا ہے نا۔ درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شاباش شاباش، اللہم اللہم۔ تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔
اللہ کو کہہ رہے اے اللہ رحمت بھیج محمد پر صلی اللہ ہو. اس میں بھی اللہ کی کبریائی کا اللہ سے بندہ دعائیں مانگ رہا ہے. تو ساری نماز اللہ کی حمد و ثنا. شروع میں آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ. یہ 5 وقت کی نمازیں مراد نماز ہی. ورنہ اگر صرف تسبیح پڑھنی ہوتی مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اللہ یہ کیوں کہتے جب تم صبح کرو شام کرو پچھلا ٹائم ہو دوپہر ہو؟ کیوں؟ تسبیح انہی ٹائموں میں ہو سکتی ہے. تسبیح تو ہر وقت، اللہ کی حمد تو ہر وقت ہو سکتی ہے، چاہے رات کا پچھلا پہر ہو، رات کے 12 بجے ہو، آپ تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت بھی ہو سکتی ہے. تسبیح بھی تحمید بھی. یہ جو بتائے گئے نا صبح کے ٹائم شام کے ٹائم پچھلے پہر دوپہر کے ٹائم، اس نے اشارہ کیا اس سے مراد کیا ہے؟ نماز. یہ جو ایک گروہ ہے ہمارے ملک میں منکرین حدیث کا، غلام احمد پرویز ہوتے تھے لاہور کے، وہ انہوں نے اسے زیادہ عروج بخشا، پروان چڑھایا اس فتنے کو. انہوں نے اپنے طور پر قرآن کی تفسیر بھی کی. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، جہاں بھی آیا ہے اقیم الصلاۃ آیا ہے، پڑھو نہیں، کیا کرو؟ قائم کرو. ہم قائم کرنے کا معنی یہ لیتے ہیں وقت پہ پڑھو، اس کے فرائض واجبات سنن کا کیا کرو؟ خیال کرو، ٹکرے نہ مارو، اس کے فرائض بھی پورے کرو واجبات بھی پورے کرو، یہ ہے اقامت. لیکن وہ حضرات کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی ہے ایک نظام قائم کرنا، سارے مل کر ایک نظام قائم کرو. ہم نے کہا نظام قائم کرنے کے لیے صبح کا وقت ضروری، نظام قائم کرنے کے لیے دوپہر کا وقت ضروری، ایک نظام قائم کرنے کے لیے عصر کا وقت ضروری، شام کا وقت ضروری ہے. اگر آپ کا نماز کا مفہوم مراد لیا جائے تو پھر تو مضحکہ خیز بات ہو جائے گی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ نماز سے مراد یہی نماز ہے جو 5 وقت کی ہم نماز ادا کرتے ہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ قیامت کے قائل نہیں تھے. یہ کہتے تھے یہی زندگی ہے، مر گئے ختم ہو گئے بس. جیسے آج ہندو ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہی زندگی ہے، قیامت کوئی نہیں. یہود و نصارہ قیامت کے قائل ہیں، لیکن ان میں خرابیاں بڑی، ان کے عقیدے میں خرابیاں بڑی. ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جانا ہے، پھر وہ بزرگ جو ہیں ہمیں چھڑا کے لے جائیں. ان میں خرابیاں. مشرکین مکہ سرے سے قائل ہی نہیں. تو قرآن جگہ جگہ اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے کہ قیامت نے آنا ہے، مرنے والوں کو ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے. چونکہ وہ عقلاً اس کو بعید سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ذرات، کون جمع کرے گا ان کو؟ ان کا عقلاً وہ اس کو بعید سمجھتے تھے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا یخرج الحی من المیت. اللہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندے سے. مرغی جاندار ہے، اس سے اللہ نے انڈا نکال دیا، وہ بے جان ہے.
انڈا بے جان ہے، اس سے اللہ نے چوزا نکال دیا، وہ جاندار ہے۔ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا جو بے جان ہے، نطفہ بے جان ہے، اس سے اللہ نے بچہ بنا دی جو جاندار ہے۔ یہ ہے مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے نکال۔ سب سے بہترین مفہوم جسے مفسرین نے اختیار کیا اور ہمارے حضرت نے اس کو پسند کیا، الحی سے مراد مومن، مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے۔ المیت سے مراد کافر، کافر مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنا اور کافروں کے گھروں میں، نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد بنجر ہونے کے۔ زمین کا مرنا کیا ہے؟ بنجر ہو جانا، سوکھ گئی، کچھ بھی نہیں اگتا، بنجر ہو گئی ہے۔ پھر بارش برسائی، کھیت لہلہانے لگ گئے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ جو رب اس بنجر زمین میں جان پیدا کر دیتا ہے اور اس سے اناج باہر نکلتا ہے نا، اور زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالتا ہے نا، وہ رب تمہیں قبروں سے ضرور نکالے گا۔ 8:30 بجے نماز ہے۔